اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کتاب نور عرفان جلد اول، تیسرا باب روحی علوم، پروفیسر ڈاکٹر محمود علی انجم تلقینات کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ انہوں نے اس میں خاص تلقینات کے حوالے سے بہرے پن کے لیے، بے بنیاد خوف اور خدشات کے لیے، حافظے کی خرابی کے لیے، بد مزاجی کے علاج کے لیے اور دمے کے علاج کے لیے خاص قسم کی تلقینات کی یہاں پر وضاحت بھی کی ہے۔ اس کے بعد آپ صفحہ نمبر 102 پر لکھتے ہیں، مدرجہ بالا تلقینات سے واضح ہو گیا ہوگا کہ ہر ایک تلقین میں درج ذیل 3 امور خصوصی توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ وہ کون سے 3 امور ہیں؟ نمبر 1 اصلاح کا فوری آغاز، نمبر 2 تیز ترقی اور نمبر 3 مکمل اور مستقل صحت یابی۔ ایک نئے آدمی کی پہلی تلقینات کی حیثیت سے ان مثالوں کو ترتیب دیا گیا ہے۔ بعد کے مواقع پر ترکیب آج کے دن سے یا اس کی بدلی ہوئی صورت کو اس فکرے سے بدل دینا چاہیے کہ اصلاح پہلے ہی شروع ہو چکی ہے۔ چنانچہ دمے کی صورت میں یوں کہا جا سکتا ہے، میرا تنفس پہلے ہی آسان ہو گیا ہے۔ خاص تلقینات اگرچہ قدر و قیمت کے لحاظ سے عام تلقینات کے مددگار کی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن بعض اوقات بہت مفید ہوتی ہیں۔ عام تلقینات ہماری زندگی کی عمارت کی بنیادوں کی گہرائی تک نگہداشت کرتی ہے۔ جہاں آنکھیں کچھ نہیں دیکھ سکتے اور کان کچھ نہیں سن سکتے، خاص تلقینات سطح کے اوپر مفید ہیں۔ ان کے ذریعے ہم انفرادی مشکلات سے نبٹ سکتے ہیں۔ دونوں طریقے ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ بعض تکالیف کا حملہ مثلا دوروں کی صورت میں اچانک اور غیر متوقع ہوتا ہے اور بچاؤ کا موقع ملنے سے پہلے ہی مریض پر وار ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس مقصد کے لیے تلقین کرنی چاہیے تاکہ آئندہ حملے کی خبر قبل از وقت مل جائے۔ اس کے لیے ہمیں اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے، آئندہ جب کوئی دورہ پڑنے والا ہوگا، مجھے خاصی دیر پہلے معلوم ہو جائے گا، مجھے اس کی آمد سے پوری طرح خبردار کر دیا جائے گا، اور جب یہ خبر ملے گی تو مجھے خوف اور اندیشہ محسوس نہیں ہوگا۔ اس کو دور کرنے کے لیے مجھے اپنی طاقت پر پورا اعتماد ہوگا۔ جیسے ہی خبر ملے گی، اور یہ ضرور ملے گی، مریض تنہائی اختیار کر لے اور اس کو روکنے کے لیے خاص تلقین کرے۔ پہلے اس کو سکون اور ضبط نفس کی تلقین کرنی چاہیے، پھر بار بار اس بات پر بلا کوشش زور دے کر صحت کی معتدل حالت دوبارہ بحال ہو رہی ہے، ذہن پوری طرح قابو میں ہے اور کوئی چیز اس کے توازن میں خلل نہیں ڈال سکتی۔ ایسے تمام دورے جو اچانک خلاف توقع ہمیں اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں، ان کا اسی طریق سے علاج کرنا چاہیے۔ ایک مثبت تلقین منفی تلقین سے زیادہ قوت رکھتی ہے، اس لیے یہ بہتر ہوگا کہ سبب اور نتیجے دونوں پر بیک وقت حملہ کیا جائے۔ غصے کی جگہ یہ تلقین کیجیے کہ آپ ہمدردی، صبر اور خوش مزاجی محسوس کریں گے۔ اگر آپ کا ذہن پراگندہ اور منتشر ہے تو بیٹھ جائیے، آنکھیں بند کر لیجیے اور آہستگی و سکون کے ساتھ یہ ایک لفظ بڑبڑائیے، سکون۔ اسے مہذبانہ انداز میں دہرائیے اور پوری لمبائی تک کھینچیے۔ ہر تکرار کے بعد وقفہ دیجیے۔ بتدریج آپ کا ذہن پرسکون اور مطمئن ہو جائے گا۔ آپ ہم آہنگی اور سکون کے احساس سے پر ہو جائیں گے۔ اخلاقی صفات کے حصول کے لیے یہ طریقہ بہت کارآمد ہے۔ کسی برے خیال کو ایسے الفاظ کے استعمال سے شکست دی جا سکتی ہے جو اس سے متضاد اچھے جذبے پر مشتمل ہو۔ لفظ کی قوت کا دار و مدار بڑی حد تک اس کے اخلاقی تلازم پر ہوتا ہے۔ خوشی، مضبوطی، محبت، پاکیزگی جیسے اعلیٰ جذبات کے ترجمان الفاظ بہت توانائی رکھتے ہیں۔
ان کے استعمال سے ہم ان کے متضاد منفی جذبات اور اس کی وجہ سے لاحق ہونے والی ذہنی کیفیات سے نجات پا سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد فی الآخر کلامنا۔